السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جارج برنارڈ شاہ کا آرمز اینڈ دا مین. آرمز اینڈ دا مین کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے کریکٹرس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. یہ بہت ہی فیمس پلے ہے. سو لیٹس بگن. یہ ایک رومانٹک کامیڈی ہے جی بی شاہ کی. اس کے کریکٹرز بہت سارے ہیں. یہ جی بی شاہ کی پہلی کمرشل سکسیس ہے. اس کے اندر 3 ایکٹ کا پلے ہے اور اس پلے کے اندر کافی سارے کریکٹرز ہیں اور رومانٹک کامیڈی کے اوپر ہے. پہلا ہے رائنا پیٹکوف. اس کا پہلا کریکٹر ہے رائنا پیٹکوف. یہ اس پلے کی ہیروین ہے اور یہ ایک رومانٹک مزاج کی لڑکی ہوتی ہے. اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے. اس کے فیونسی ہوتے ہیں سیروجیس سیرنوف. یہ آرمی کے ایک آفیسر ہوتے ہیں تو ان کا نام سیروجیس ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اور اس کی مدر ہوتی ہے کیتھرین پیٹکوف جو کہ بہت ہی اچھی نیچر کی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوتی ہے، کیئرنگ نیچر کی ہوتی ہے. اور میجر پاؤل پیٹکوف یہ ہوتے ہیں کیتھرین پیٹکوف کے ہسبینڈ اور رائنا کے فادر. یہ بھی آرمی آفیسر ہوتے ہیں. تو سیرجیس اور جو میجر پاؤل ہیں یہ آرمی آفیسر ہوتے ہیں. اور بھی کافی سارے کریکٹرز ہیں اس پلے کے اندر. یہ تھے میجر کریکٹر. پہلا ہو گیا رائنا، کلیئر ہو گیا سرجیس، کیتھرین اور میجر پاؤل. اور ایک ہو گیا لاؤکا. لاؤکا ہوتی ہے اس کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے، میڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے نکولا، یہ بھی سرونٹ ہوتا ہے اور یہ مرد ہوتا ہے اور یہ دونوں نوکر ہوتے ہیں کہ گھر کام کرتے ہیں. اور ان کریکٹرز کے علاوہ ایک اور کریکٹر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ ہے کیپٹن بلاؤنجی. اس کو ہم اینڈنگ میں دیکھیں گے یہ کون ہوتا ہے. اب ہم اس کی سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو لیٹس بگن. یہ 3 ایکٹ کا پلے ہے. اس کہانی کی سٹارٹ ہوتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے رائنا پیٹکوف سے، جو ایک رومانٹک مزاج لڑکی ہوتی ہے جو راتوں کو دیر تک اپنی بالکنی میں جاگ کر ستاروں کو دیکھتی ہے. تو وہاں پر ستاروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے بالکنی کے اندر. تبھی اس کی ماں آ جاتی ہے کیتھرین پیٹکوف اور اس کے پاس آ کر بولتی ہے رائنا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم رات کو جلدی سو جایا کرو. تو وہ کہتی ہے میں سٹارز کو دیکھ رہی تھی، ماں کو بولتی ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے اتنی رات جاگ کر کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا ماں میں ستاروں کو دیکھتی رہتی ہوں. تو اس کی ماں بولتی ہے کہ یہ ستارے کتنی پیارے ہیں. وہ کہتی ہے ہاں ماں بہت پیارے ہیں وغیرہ وغیرہ، اپنی ماں کو بتاتی ہے. اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے گڈ نیوز لائی ہوں، ایک خوشخبری ہے، میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں. تو 1880 میں جو وار ہوئی تھی نا، اس وار میں اس کے جو کیتھرین تھی اس کے ہسبینڈ تھے اور جو رائنا ہے اس کے فیونسی تھے. یہ دونوں وار میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے ہماری جو فوج ہے وہ جنگ جیت گئی. 1880 کے دوران جو جنگ ہوئی تھی نا، وہ والی چل رہی تھی سوگن وار. وہ کہتی ہے ہماری جو آرمی ہے وہ جنگ جیت گئی ہے. تو وہ کہتی ہے سب سے بڑی گڈ نیوز رائنا تمہارے لیے، پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتی ہے. وہ کہتی ہے تمہارے جو فیانسی ہیں وہی اس جنگ کے کیا ہیں، ہیرو ہیں، سب سے بڑے ہیرو. سیرجیس کہتی ہے اس وار میں لڑنے کے لیے گیا تھا اور وہی ہیرو ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم جو ہے جنگ کو جیتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. اور یہ دونوں کریکٹر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد لاؤکا آ جاتی ہے. لاؤکا کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وار کا ماحول چل رہا ہے تو میں کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیتی ہوں، فائرنگ وغیرہ سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو لاؤکا جو ہے جلدی سے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگ جاتی ہے. تو پھر رائنا کہتی ہے کہ آپ رہنے دیں، میں خود بند کر لوں گی، میں اپنے دروازے کی خود بند کر سکتی ہوں، اب جاؤ یہاں سے. تو لاؤکا جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو کیتھرین پیٹکوف ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے لاؤکا اور کیتھرین وہاں سے چلے جاتے ہیں. رائنا جو ہے پھر اکیلی رہ جاتی ہے روم کے اندر. تو رائنا جو ہے اپنے فیونسی کے خوابوں میں گم ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سوچتی ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے، رائنا کہتی ہے بریو ہے میرا فیونسی. تو فلاں فلاں رائنا اس وقت لاؤکا کو تو بھگا دیتی ہے، کہتی ہے تم چلی جاؤ یہاں سے، میں خود بند کر سکتی ہوں، میں بند کر لوں گی. تو
لاؤکا چلی جاتی ہے، کیتھرین بھی چلے جاتے ہیں. اب رائنا کیا کرتی ہے، اپنے فیونسی کی پک اٹھا کے تو اس کو دیکھتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی لائق نہیں ہوں، یہ وہ اتنا میرا فیونسی جو ہے اس کو امیجن کرتی ہے، اس کی پک اٹھا کے دیکھتی رہتی ہے کہ یہ اتنا بریو ہے، جنگ اسی کی وجہ سے ہم نے جیتی فلاں فلاں. تو رائنا دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے پک کو، اور وہ کھڑکیاں دروازے بند کرنا بھول جاتی ہے. اور آدھی رات کو کیا ہوتا ہے کہ زور سے ایسے اس کو لگتا ہے کہ کوئی نا جمپ لگا کے اس کی بالکنی سے کود کے اس کے روم میں آئے ہیں. فائرنگ ہونی لگ جاتی ہے نا، تو تھوڑی دیر بعد جیسے اس کو لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے، ٹھا ٹھا کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ایک سپاہی ہوتا ہے اور وہ اس کے سر پہ گن رکھ دیتا ہے. ایسے سپاہی یہ ہوتا ہے ڈرٹی ڈرٹی سا، کپڑے ہوتے ہیں اس کے، دیکھنے میں تو حالت اس کی عجیب سی ہوتی ہے لیکن ہوتا ایک مطلب سولجر ہے. تو رائنا کو کہتا ہے کہ ڈرو نہیں. رائنا کہتی میں نہیں ڈر رہی. تو رائنا کے سر پہ گن رکھتا ہے، تو رائنا کہتی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ڈر رہی، تو مجھے بات کرنی ہے. وہ کہتا ہے سولجر. تو رائنا کہتی ہے ٹھیک ہے. تو ادھر سے جو ہے لاؤکا آ جاتی ہے، ڈور کو ناک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے جو گلی میں لوگ ہیں انہوں نے آپ کی بالکنی سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ جو کوئی ڈاکو وغیرہ ہوگا، اس طرح سے وار کا ماحول چل رہا ہے، تو آپ ہمیں چیک کر لیں گے. تو رائنا اس کو کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، تم اس شہر کی سب سے پیسے والی فیملی میں آئے ہو. تو لاؤکا آ جاتی ہے بندوں کو لے کے، کہتی ہے دروازہ کھولیں، ہمیں تلاشی لینی ہے. تو رائنا کیا کرتی ہے، رائنا جو ہے اس کو سپاہی کو چھپا دیتی ہے. کلیئر ہو گیا. پھر اس کو اس طرح چھپا دیتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. لاؤکا آتی ہے اور کیا کرتی ہے، پورا روم چھان مارتی ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور یہ ہوتا ہے کہ لاؤکا دیکھ لیتی ہے رائنا کے روم میں ایک گن، تو وہاں سے چلی جاتی ہے. اب رائنا سولجر کے درمیان گپ شپ ہونے لگ جاتی ہے، تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہونے لگ جاتی ہے ان کے درمیان. جو رائنا کی فیلنگز ہوتی ہیں نا، مطلب اس کی طرف جو ہے تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور رائنا کے پوائنٹ آف ویو اس کے ساتھ ملنے لگ جاتی ہیں. 10 میں سے 8 مطلب 8% تو اس کے پوائنٹ آف ویو ملنے لگ جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ جو سولجر ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ میری کنڈیشن پہ مت جائے، میں ایک سولجر ہوں. اور وہ کہتا ہے اس گن کے اندر صرف اور صرف چاکلیٹس بھری ہوئی ہیں، اور مطلب یہاں سے ہی فیل ہوتا ہے کہ اس کو جنگ وغیرہ ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. تو رائنا کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، میں تمہیں یہاں سے مطلب محفوظ طریقے سے بھیج دوں گی، تمہاری جان کو کچھ نہیں ہوگا. تو رائنا کہتی ہے ریلیکس، میں اپنی ماں کو بلا کے لاتی ہوں اور ہم کچھ کرتے ہیں تمہیں یہاں سے بھیجتے ہیں. وہ چلی جاتی ہے. کلیئر ہو گیا. اور اپنی ماں کو بلا کے لے آتی ہے. جیسے ہی آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے یہ سولجر جو ہے، یہ دونوں آتی ہیں، اس کے بیڈ پہ سویا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور آ کے لیٹ جاتا ہے. تو جیسے ہی وار ہوتی ہے نا، وار میں وہ ایسے گنز وغیرہ سے ڈر کے آ گئے ہے، تو اس کو ان چیزوں سے خوف آتا ہوتا ہے. تو رائنا کیا کرتی ہے، کیتھرین کے فادر کو کوٹ دے دیتی ہے، اور وہ کوٹ وغیرہ وہی مطلب پہن کے چلا جاتا ہے کوٹ. اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایکٹ ختم ہو جاتا ہے اور سیکنڈ ایکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کچھ ٹائم بعد کیا ہوتے ہیں، میجر جو ہے نا رائنا کا فادر اور سرجیس یہ واپس آ جاتے ہیں، اور ان دونوں کی رائنا سے ملاقات ہوتی ہے. سرجیس کی رائنا سے، اپنی فیانسی سے، دونوں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ رائنا سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم بعد ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سرجیس کو لاؤکا اٹریکٹ کرتی ہے. جیسے ہی رائنا جاتی ہے، سرجیس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سرجیس لاؤکا کا. اور لاؤکا کہتی ہے کہ تم مطلب کیا مجھ سے شادی کرو گے. لاؤکا ایک وہ ایسی ہوتی ہے میڈ جو کیا کرتی ہے، وہ چاہتی ہوتی ہے میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میں میڈ کیوں ہوں. اس کے خواب ہوتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی امیر فیملی میں جائے، وہ شہزادی بنے، وہ نوکرانی بننے کے لیے نہیں آئی. اور نکولا اس کو پسند کرتا ہوتا ہے، پھر بھی نکولا ہے نا کہتے ہیں نکل جاؤ، میں تمہیں پسند کروں گی. ہو سکتا ہے لاؤکا کہتی ہے نکولا کو میں تو رانی ہوں، رانی بنوں گی. تو لاؤکا کے ڈریمز پورے ہونے کے چانسز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہے سرجیس کو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے ایک نوکرانی سے اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کروں گا میں. تو وہ کہتے ہیں جو میری فیانسی ہے رائنا پیٹکوف یہ تو بورنگ ہے. تو وہیں پہ رائنا پیٹکوف آ جاتی ہے اور یہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو
اس وقت لگتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں، اور رائنا کو تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگ جاتا ہے ان کے درمیان کہ کچھ تو چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رائنا کچھ کہتی تو نہیں ہے، بس اس کو شک تو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر ہی کیپٹن بلانچی آ جاتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو بالکنی میں کود کے آیا ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا، اور یہ کوڈ دینے آیا ہوتا ہے۔ تو رائنا پیٹکاف اور کیتھرین پیٹکاف پہچان لیتی ہیں یہ وہی بالکنی والا ہے، اور کچھ بھی نہیں کہتی، وہ کوڈ ریٹرن کرنے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور میجر پاؤل پیٹکاف جو ہیں وہ کیپٹن بلانچی کو جانتے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آئیں آئیں کیپٹن صاحب تشریف لائیں، تو وہ اس کو اندر آنے کے لیے بلا دیتا ہے۔ رائنا تو پہلے ہی کیپٹن بلانچی سے زیادہ فرینڈلی ہونے لگتی تھی، تو ان دونوں کی آپس میں بنتی تھی۔ یہ دونوں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، رائنا اور میجر بلانچی، تو گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے، آپس میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو رائنا اور بلانچی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کی بنتی بھی بہت ہوتی ہے۔ تو رائنا کو بھی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے، تو سرجیس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایسی ویسی ہو، تم اس کے ساتھ تمہارا افیئر چل رہا ہے، لاؤکا ٹھیک کہتی ہے، یہ وہی ہے جو بالکنی میں آیا تھا، فلاں فلاں، تو تمہارا افیئر چل رہا ہے۔ رائنا کہتی ہے ایک منٹ، تم نے بھی تو لاؤکا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے کچھ کہا تھا تمہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ کچھ چکر ہے تو تمہارا بھی تو لاؤکا کے ساتھ چکر ہے، میں نے کچھ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی مجھ سے کرنے والے ہو، نوکرانی کا ہاتھ پکڑتے ہو اس طرح سے۔ تو سرجیس جو ہے رائنا سے ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے، کہتا ہے چھوڑو۔ تو سرجیس جو ہے وہ رائنا سے اپنی منگنی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا، اور وہ لاؤکا سے شادی کر لیتا ہے۔ ادھر رائنا کو بھی رائنا پیٹکاف کو جو ہے نا وہ کیپٹن بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، مطلب اس سے شادی کا پلان کرتی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں چلو کیپٹن بلانچی بھی اچھی خاصی فیملی والا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہماری بیٹی اگر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ 4 کپل ہو جاتے ہیں، رائنا کی شادی ہو جاتی ہے کیپٹن بلانچی سے، اور جو دوسرے ہیں سرجیس، ان کی شادی ہو جاتی ہے لاؤکا سے۔ تو تھرڈ ایکٹ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، اینڈنگ پہ ہوتا ہے، اور میجر کیتھرین پیٹکاف اور اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی سیٹ ہو گئی ہے، چلیں شادی کر لی ہے، اور وہ بھی اچھی خاصی تگڑی پیسے والی فیملی میں۔ ادھر لاؤکا اور سرجیس خوش ہوتے ہیں، اور ادھر رائنا اور کیپٹن بلانچی خوش ہوتے ہیں، اور اس کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہنسی خوشی ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ رائنا کو کیپٹن بلانچی پسند ہوتا ہے، وہ بھی سرجیس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوتی، کیونکہ اتنا دونوں پیار نہیں کرتے ہوتے، بس ایسے ہی بناوٹی دکھاوٹی پیار ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بندہ ہوتا ہے نکولا، یہ ناخوش ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہیپی اینڈنگ میں کوئی نہ کوئی تو دکھی ہوتا ہے، سب تو خوشی نہیں ہو سکتے، تو سب کو خوشی نہیں مل سکتی۔ تو نکولا کیا کرتا ہے بیچارہ، یہ نا لاؤکا کو پسند کرتا ہوتا ہے، اور لاؤکا کہتی ہے میں تو محلوں کے لیے بنی ہوں، چلو نکلو یہاں سے، تمہیں پسند کروں گی۔ یہ اس کو لفٹ نہیں کراتی، اور بیچارے مطلب ارمان ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں، اور یہیں پہ اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔